السلام علیکم۔ ٹیپو سلطان 10 دسمبر 1750 کو دیوان ہلی میں پیدا ہوئے۔ حیدر علی کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ناطے ٹیپو سلطان اپنے والد کے بعد کامیاب ہوا، جو ہندوستان کی آزاد ریاست میسور کے حکمران تھے۔ وہ بچپن ہی سے بہت بہادر اور فوجی مہارتوں میں تربیت یافتہ تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیوں میں اپنے والد کی مدد کی۔ ٹیپو بہت ذہین انسان تھے۔ انہیں کتابوں کا شوق تھا اور ان کی ذاتی لائبریری میں تقریباً 2000 کتابیں تھیں۔ چونکہ حیدر علی کی موت 7 دسمبر 1782 کو چتور کی جنگ میں کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی، اس کے بعد ٹیپو سلطان 32 سال کی عمر میں تخت پر براجمان ہوئے۔ انہوں نے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور اپنی سلطنت کی بہتری اور استحکام کے لیے بہت کوشش کی۔ فطری طور پر اسے انگریزوں کے خلاف جدوجہد وراثت میں ملی، جو اس وقت ہندوستان پر اثر انداز ہونے اور اس پر قبضہ کرنے لگے تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے والد کی جدوجہد کو جاری رکھا، جو اس نے انگریزوں کے خلاف شروع کی تھی۔ وہ انتہائی نازک وقت پر تخت پر آیا۔ اس نے بڑی مہارت سے انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ وہ ٹیپو کو اس وقت تک شکست نہیں دے سکے جب تک وہ بغیر سازشوں اور فریب کے لڑتے رہے۔ وہ طاقت حاصل کر رہا تھا اور بھرپور طریقے سے اتحادی بنا رہا تھا۔ اس چیز نے انگریزوں کو ناراض کر دیا، جنہوں نے پھر اس کے اتحادیوں کے پاس جانا شروع کر دیا اور انہیں خریدنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ اس چیز نے کام کیا اور ٹیپو سلطان کی شکست کی واحد وجہ ان کے وفادار حامیوں اور عہدیداروں کی بے وفائی تھی۔ اس نے فرانسیسیوں کی مدد حاصل کی، جو ہندوستان کو سیاسی طور پر نو آبادیاتی بنانے کے لیے انگریزوں کے لیے اہم مقابلہ تھے۔ اس نے افغانستان کے امیر اور ترکی کے سلطان سے مدد مانگی۔ دوسری طرف انگریزوں نے مراٹھوں اور نظام میں حیدرآباد کا اتحاد کیا۔ 1783 میں انگریزوں نے پہلے بیدنور اور منگلور پر حملہ کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد میسور پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ٹیپو چتور میں تھا۔ وہ تیزی سے بیدنور کی طرف گیا۔ 1783 میں وہاں برطانوی افواج کو شکست دینے کے بعد بیدنور کو واپس لے لیا۔ پھر اس نے منگلور میں انگریزوں کو شکست دی اور فورٹ کا محاصرہ کر لیا۔ فرانسیسی اور انگریزوں کے درمیان ورسائی کے معاہدے کے بعد فرانسیسی ٹیپو کو تنہا اور اتحادی چھوڑ کر تنازع سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس نے جنگ جاری رکھی۔ ایک بار پھر انگریزوں نے میسور پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے اور ان کی تیاری کے لیے 29 جنوری 1784 کو انگریزوں اور ٹیپو کے درمیان امن معاہدہ ہوا۔ چنانچہ دوسری اینگلو میسور جنگ ٹیپو کے ساتھ ایک فاتح کے طور پر ختم ہوئی، جس سے مرہٹوں کو غیرت آئی اور انہوں نے نظام کے ساتھ اتحاد کیا۔ 1786 میں میسور پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ فتح حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اپریل 1787 میں پیشوا اور ٹیپو سلطان کے درمیان صلح ہو گئی۔ تیسری اینگلو میسور جنگ 1790 میں شروع ہوئی، جس میں انگریزوں نے مراٹھوں کے ساتھ اتحاد کیا اور نظام نے اس اتحاد نے ٹیپو کو اس کے دارالحکومت سرپنگا پٹم میں شکست دی، جہاں اس نے 22 مارچ 1872 کو تمیز معاہدے پر دستخط کیے۔ چوتھی اینگلو میسور جنگ ٹیپو کے خاتمے کا باعث بنی۔ سلطان کے دور حکومت میں یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب ٹیپو سلطان نے دوبارہ فرانسیسیوں سے مدد لی اور اپنی افواج کو بحال کرنے کی کوشش کی، جسے معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا گیا، اور 1798 میں برطانوی میسور پر حملہ کر دیا۔ ٹیپو اور اس کی افواج پر وہ مئی 1799 میں سرنگا پٹم کے گرد میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کمپنی کے عہدیداروں کی جانب سے ان کی تدفین کی گئی۔ ٹیپو سلطان ایک روشن خیال حکمران تھا، جو اپنی ہندو رویا کے ساتھ کھلے ذہن کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس نے نئی جنگی ٹیکنالوجی اور زرعی پیداوار کے نئے طریقے متعارف کروائے۔ اس کی عظیم حکمرانی اگرچہ مسلسل لڑائیوں سے ڈکی ہوئی ہے، اب بھی شان، وقار اور وقار کی علامت ہے۔ ٹیپو سلطان کا قول ہے کہ شیر کی ایک زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔